الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ نگران شورا کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و برا بیان۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی محمد وقار المدینہ طاری سلم الباری کا شخصیات اجتماع میں سنت و برا بیان۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی محمد امین اطاری سلم الباری کا ماپوتوں میں سنت و برا بیان، نیز مدنی حلقے میں شرکت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا عقیل مدنی اطاری سلم الباری کی بنگلہ دیش میں مدنی حلقے میں شرکت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ نگران نئیمی کابینہ کی گجرات کے مقامی اسپتال میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت پاکستان اور پاکستان سے باہر بے شمار مقامات پر 30 روزہ اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں ہزارہ عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان شرکت کر کے امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں اور تربیتی حلقوں کے ذریعے اپنی اصلاح میں کوشاں ہیں۔ آئیے اعتکاف کے دوران ہونے والے سلسلوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ نماز جمعۃ المبارک سے قبل مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری سلم الباری نے سنت و برا بیان فرمایا۔ دوران بیان نگران شورا نے ارشاد فرمایا، کیا ہم آج اس پرفتن دور کے پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، اس قدر فتنے فساد پر غور کریں؟ کیا نمازی بڑھ گئے؟ کیا شرابیں بند ہو گئے؟ کیا جوئے کے اڈے بند ہو گئے؟ کیا ظلم و ستم گھر کے اندر جو ہو رہا ہے کیا وہ بند ہو گیا؟ کیا رشوت کا لین دین بند ہو گیا؟ کیا بدکاریاں بند ہو گئی؟ کیا بد نگاہیاں بند ہو گئی؟ کیا بے حیائی عریانی بند ہو گئی؟ بتاؤ بتاؤ، ارے کیا بند ہوا؟ کچھ بھی تو بند نہیں ہوا۔ کیا اللہ عز و جل کے حضور ہم سب سجدہ ہو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جھکے کہ اللہ میں معاف کر دے، تیرے سوا کون ہے؟ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا؟ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا؟ گر تو ناراض ہو گیا یار۔ نماز جمعۃ المبارک کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دعوت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا۔ باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرکز الاولیاء اعظم کلاس مارکیٹ یا اس طرح کی جو مارکیٹیں ہیں، ان مارکیٹ سب دکانوں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، اور ان اے سیوں سے جو پانی نکلتا ہے ان کی کئی کینیں بھر جاتی ہیں۔ باپا یہ ارشاد فرمائے اس پانی کو اس شراب سے کیسے بچایا جائے؟ اس کے متعلق ہماری شرح رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ محمد راشد اطاری سردار آباد سے ہوتا ہے۔ یہ زبان پہ چھالا نکل آتا ہے، اور اس پہ روزے کی حالت میں کوئی دوائی لگا کے پانی نکال سکتے ہیں، گلیسرین یا سوموجل وغیرہ، اور اس کا مزید کوئی علاج آپ ارشاد فرما دیں۔ بابا جانی، آپ سے سوال ہے کہ کسی کے روزے کچھ چھوٹ جائے اور اعتکاف میں بیٹھنا جائے 15 دن کے، تو وہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے نا، سنت موقدہ علی الکفایہ، اس میں تو روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بھول کر بھی روزہ ٹوٹ گیا، ایک بھی روزہ ٹوٹ گیا، تو اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ جبکہ اس کے علاوہ جو اعتکاف ہے، جیسے یہ رمضان کے 20 دن کے، تو یہ اعتکاف وہ اعتکاف نہیں ہے، یہ نفلی اعتکاف۔
نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے. ہاں قضا اعتکاف میں شرط ہے, نذر کے اعتکاف میں شرط ہے روزہ. یہ 15 دن والا اگر ان 10 دنوں سے پہلے 20 روزے کے اندر کسی نے 15 دن کا اعتکاف کیا اس میں روزہ شرط نہیں ہے. نماز اثر کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول نے اپنے رب عز و جل کی حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی. دعا کی جائے گی. دعا کے آداب ہیں, میں آپ کو بیان کرتا ہوں, جیسا کہتا جاؤں ویسے اٹھاتے جائیے ہاتھ. تو آداب کے ساتھ انشاءاللہ دعا کریں گے تو اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوں گی. نگاہیں نیچی کر کے سر کو جھکا کر, رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا رہنی چاہیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ دعا میں ایک کا آنسو کا قطرہ بہہ جائے کہ قبولیت دعا کی یہ بھی علامت ہے. تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں, کندھوں کی سیدھ میں رہیں, یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. یا خدا میری مغفرت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما. دین اسلام پر مجھے یا رب, دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما, استقامت تو مرحمت فرما. نماز مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری میں سلسلہ اے ایمان والوں میں سنت والا بیان فرمایا. چنانچہ 28واں پارہ سورۃ تحریم آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں. کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں, جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں. نماز تراویح کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا. پیارے باپا جان, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور آپ کے حکمت بھرے انداز کی برکت سے دعوت اسلامی جس شعبے میں بھی قدم رکھتی ہے الحمدللہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی چلی جاتی ہے. اسی طرح الحمدللہ جیل خانہ جات میں بھی مدنی کاموں کی بہاریں ہیں. یا سیدی, جیلوں کے اندر کا ماحول باہر کے ماحول کی نسبت بالکل مختلف ہے, کیونکہ جیلوں کے اندر طرح طرح کے جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ پیار کی زبان نہیں سمجھتے. پیارے باپا جان, عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین ان قیدیوں کو قرآن پاک پڑھانے اور سنت سکھانے اور ان کی اصلاح کا جذبہ لے کر جیلوں کے اندر جاتے ہیں. آپ رہنمائی فرمائیے کہ ان مبلغین کو قیدیوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے. مبلغین کو چاہیے کہ ان پر جیل میں جا کر بھی انفرادی کوشش کریں اور کوئی بھی سہولتیں ہوں تو اس کے مطابق بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. پھر اگر ان کے عزیز ہوں تو ان عزیزوں سے بھی ہو سکے تو رابطہ کرنا چاہیے.
کہ ہم مطلب آپ کے ان سے ملے تھے، ان کے ذریعے آپ کا پتہ چلا، تو ان پر بھی انفرادی کوشش کریں. ان کے بال بیٹے ہیں جیسے ان پر انفرادی کوشش کریں، ان کے والد صاحب ہیں تو ان پر انفرادی کوشش کریں. تو جب یہ آپ کا انداز دیکھیں گے کہ ہمارے قیدی بیٹے پر یا قیدی ابو پر یہ لوگ اتنی شفقت کر رہے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، وہ سنتیں سکھا رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ کی طرف کشش ہوگی. تو یہ تو جیل سے نکل کر کام دے گا تب دے گا. مجرم جو ہے یا قیدی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ جلدی جلدی کام دینا شروع کر دیں گے. ان کے عزیز رشتے دار دوران مدنی مذاکرہ مدنی چینل کی آبی وین جو کہ اندرون ملک مختلف مقامات پر 30 روزہ اعتکاف میں ہونے والے مناظر براہ راست مدنی چینل پر نشر کر رہی ہے. گزشتہ دن آبی وین ضیا کوٹ یعنی سیال کوٹ پہنچی، جہاں آبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک اسلامی بھائیوں کے مناظر دکھائے گئے. آئیے اس کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. مدنی مذاکرے کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے انگریزی زبان میں مدنی مذاکرے کا خلاصہ بھی بیان فرمایا. Another question was asked that is the fasting necessary for i'tikaf? Amir Ahl Sunnat replied, the last 10 days of i'tikaf, which is sunnat muakkada kifaya i'tikaf, for that fasting is necessary, but the normal days fasting is not necessary. Person can make i'tikaf without fasting. اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی اسلامی بھائیوں کے سروں پر 7 امام شریف کے تاج بھی سجائے. فیضان مدینہ میں ہے حوصلہ افزائی، فیضان مدینہ میں. مدنی مذاکرے کے بعد عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی بھی سعادت حاصل کی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. اب یہ ایک چپ میں 100 سکھ ملتا کیسے؟ اصل وہ گڑبڑ ہوئی ہے، ایک چپ 1000 سکھ. محاورہ اصل محاورہ یہ ہے، لیکن وہ اپنا ایک چپ 100 سکھ ہے. یہ محاورہ ہے، خیر اس میں 100 سکھ سے اڑانے کے بہت سارے سکھ، بولتا ہے تو ہنستا ہے. اور پھر سحری کے بعد رکت انگیز مناجات کا بھی سلسلہ ہوا. الہی واسطہ رمضان سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا اس دوران سلسلہ فیضان سحری بھی براہ راست جاری تھا، جس میں مبلغین اسلامی بھائیوں نے فقہی مسائل، روحانی علاج اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کیے جانے والے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. میرا نام نثار ہے، مسواک کا ہے نا. جی خان صاحب. میں نے خواب دیکھا ہے نا کہ میں ایک ندی کے پاس ہے نا، بہت سے ندی بہتے لیکن پانی بہتا ہے ندی ہے، اور ایک آدمی اس میں ایسا ہے اور میں بہت پریشان ہے کہ یہ آدمی اس ندی میں لے گیا ہے اور میں پریشان ہے بہت، لیکن ندی بہت صاف ستھرا پانی اور بہت زیادہ ندی بہتی ہے.
بس یہ خواب میں نے دیکھا ہے نا. بہتی ندی اور خواب. بہتی ندی جو ہے وہ دو طرح سے اس کا پانی ہو سکتا ہے، یا تو گدلا، میلا، مٹیالہ، غلیظ طرح کا پانی ہوگا. وہ تعبیر حوالے سے بہتر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جو بیان کیا اس میں انہوں نے کہا کہ بڑا صاف اور شفاف جو ہے وہ پانی انہوں نے دیکھا، تو یہ تعبیر اعتبار سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نفع اور خیر ملنے کی علامت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں آپ کو تو دل خوش ہو گیا ہوگا، میرے خیال میں خیر یہ بھی ہو سکتی ہے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اطاری سلم الباری نے دوران مدنی قافلہ ماپوتوں میں ایک اسلامی بھائی کی رہائش گاہ پر سنت برا بیان فرمایا. اس دوران رکن شورا نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کو بیان فرماتے ہوئے انہیں مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار. گلزار طیبہ سرگودا میں شخصیات اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی وقار المدینہ طاری سلم الباری نے سنت برا بیان فرمایا. اس دوران رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف پیش کیا اور ان شعبجات پر ہونے والے اخراجات کا ذکر کرتے ہوئے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا. اس پر کئی شخصیات نے ہاتھوں ہاتھ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو پیش کیے. الحمدللہ عز وجل. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا محمد عقیل اطاری المدنی سلم الباری گزشتہ دنوں بنگلہ دیش مدنی قافلے کے سفر پر تھے. دوران مدنی قافلہ بنگلہ دیش سید پور میں نماز فجر کے بعد مدنی حلقے میں شرکت فرمائی. اس دوران رکن شورا نے کنزُ الایمان ترجمہ اور تفسیر شجر اطاری اور درس فضان سنت دیا اور پھر نماز اشراق و چاش کی ادائیگی ہوئی. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار. میں پانچوں نمازیں جماعت ایسی عطا یا الہی. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مدنی کابینہ نے بنگلہ دیش چٹاگانگ میں مختلف شخصیات سے ملاقات فرمائی. اس دوران نگرانی کابینہ نے اسلامی بھائی کو اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند امجدی کابینہ نے ہند کے شہر یو پی میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں نگرانی کابینہ نے اسلامی بھائی کو بالخصوص
رمضان مبارک میں مدنی احتیاط جمع کرنے کا ذہن دیا، 10 روزہ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی کو شرکت کروانے کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ عزوجل فتح پور ٹھکیالہ کشمیر میں غمخاری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرمایا، جس میں انہوں نے اسلامی بھائی کو آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنے کا ذہن دیا، اور پھر اس دوران تعویذات اطاریہ کا بستہ بھی لگایا گیا، جس میں اسلامی بھائیوں کو مختلف بیماریوں اور پریشانیوں سے متعلق تعویذات اطاریہ بھی دیے گئے اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کیا گیا۔ امت پریشان ہے یا تیری امت پریشان ہے یا اور یہ پشیمان ہے یا کر دے ہم کو اپنی الفت شانے کے امت چلے پر چلے طیبی یا نبی 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 ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے آپ کی پیروی سارے مل کے کریں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک نئی کابینہ دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ گجرات کے مقامی اسپتال میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران نگران کابینہ نے مریض کو بیماری پر صبر کرنے کا ذہن دیا اور پھر ان کی صحتیابی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شاہ کے دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شاہ کے مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد تقریباً 10 بجے براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرمائیے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مختلف سوالات کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جوابات عطا فرمائیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج ہی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی تیری سے نور بسی ہو